رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ ویلکم بیک پیارے ناظرین، پیغام کے ساتھ جن کے دل دھڑکتے ہیں، دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں پیغام کا پیغام عام ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سورج کی کرنوں سے زیادہ تیزی کے ساتھ اور ہوا کی رفتار سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پیغام عام ہوگا، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ پوری دنیا اس پیغام کو اپنے دلوں پر نقش کر لے گی۔ اور یہ میں امید اس لیے رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بات ہوتی ہے، یہاں پر جو بات کرنے والے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ملک بھر کے طول و عرض سے آنے والے مہمان فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم حافظ شفیق کاشف صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے شروع کی، میں معافی چاہتا ہوں، پھر میں نے روکا ٹوکا درمیان میں، ذرا وہی واقعہ پھر سے۔ یہ واقعہ امام حرم نے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا، اور ہمارے آپ کا پیغام ٹی وی کی ایک جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ شامل ہے، اس خطبہ جمعہ کے اندر، کہ انہوں نے فرمایا کہ ام ایمن بنت علی نے دیکھا کہ مصر کے قافلے جو اونٹوں پہ سوار اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، تو یہ ترانے گاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے یہ بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہے۔ واہ! تو انہوں نے ان کو دیکھ کے، اس منظر کو، اس کیفیت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ جی ٹھیک۔ اور روئی کس بات پہ، اور کہا کیا کہ بیت اللہ کو دیکھنے کی حسرت کا یہ عالم ہے، بیت اللہ کو دیکھنے، ملنے، پہنچنے کی حسرت کا یہ عالم ہے، تو بیت اللہ کے رب کو دیکھنے اور پہنچنے کا عالم کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ تو گھر ہی ہے، یہ تو گھر ہے، یہ تو ایک علامت ہے، اور وہ حسرت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! تو یقیناً جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہر مسلمان کی جو ایک خواہش ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نہیں گیا وہاں پہ، اس کا جو اشتیاق ہے یا اس کی اندر جو ایک لگی ہوئی ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن جو جاتا ہے ہر سال وہاں پہ، تو وہ تو اب نہیں جا رہا یا اس سال محروم ہو گیا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ علماء اور مشائخ یہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ عمل کر رہا تھا نیکی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ وہ کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے، وہ اس کی اپنی جو ہے وہ نیت ہے، اپنا خیال ہے، نیت ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے رک گیا ہے، اجر و ثواب۔ ابھی جس طرح کرونا نے لوگوں کو روک دیا، تو ہم اپنے ناظرین کو یہ جو حجاج جانا چاہ رہے تھے، ہم خود رکے، جنہوں نے پیسے جمع کروا رکھے تھے، درخواستیں نکل آئی تھی، اور سارے انتظامات مکمل ہو رہے تھے، اس دوران یہ کرونا کی وبا آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہیں رکھے۔ اس نے شاہ صاحب کہہ رکھا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں۔ تو ہم اس سے یہ گمان رکھ سکتے ہیں نا کہ وہ نہ جانے کے باوجود نامہ اعمال میں کئی حج لکھتے، صحیح حج لکھتے، اس کے اجر و ثواب کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک میں آپ کی قطع کلامی کی معافی، جی فرمائیے۔ اس کے اندر میں ایک چیز جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو فرمایا تھا پہلے کہ اگلے سال کی تیاری کریں لوگ، ہاں، حج کی، قربانی کی، اگر دیکھیں ابھی حج ہو چکا ہے جی ہاں، اس سال کا، قربانی ہم نے کر لی سب لوگوں نے، تو اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یہ جو حجاج جو اس سال حج سے رہ گئے، جنہوں نے جانا تھا، ان کو چاہیے کہ ابھی ان کے پاس وقت مل گیا، ایک سال کا مہلت ملی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے اور سلامت رکھے، اور وہ دوبارہ اگلے سال حج کے لیے جا سکے۔ بے شک اس کے لیے جس طرح پیغام کے پروگرام ہوتے ہیں حج کی تیاری کے حوالے سے، وہ حج کو جو ہے آج ہی سے پڑھنا، سیکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے حج کرنا کیسے ہے، اور پروفیسر صاحب اس کا آغاز ہو احرام سے۔ جی ٹھیک۔ اور یہ ایک پہلو جو ہے حج کا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے ان لوگوں کے جو حج کے لیے جاتے ہیں۔ ظاہر سارے علماء تو نہیں ہوتے، سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، عوام الناس ہیں، تو یہاں سے وہ اس کا آغاز کریں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے احرام سے۔
جی ٹھیک. کہ احرام کیوں باندھ رہے ہیں. یہ 2 سفید چادریں 2 انسلی چادریں جو ہے وہ لے کے باندھ وہ باندھ لی ہیں. اور یہ صرف رسم ہے یا کوئی علامت ہے؟ یہ علامت ہے. واہ اس کے واہ پیچھے واہ ہے کیا؟ واہ واہ واہ. تو وہ یہاں سے اس کا آغاز کر لیں کہ یہ اپنے امتیازات کو ختم کرنا ہے. واہ واہ واہ. اس لباس کے اندر بڑی منافقتیں ہیں, واہ بڑی مکاریاں ہیں, اللہ. بڑی عیاریاں ہیں. یہ ساری کی ساری اتار کے میقات پہ پھینکنی ہے اور 2 چادریں جو ہیں وہ پہن لینی ہے. واہ واہ واہ. ہمارے سر کے اوپر جو جبہ ہے, جو قبہ ہے یا ٹوپی ہے, کیپ ہے, یا کوئی بھی میری علامت ہے میری قوم کی, میرے علاقے کی, میرے ملک کی, اس کو بھی اتار پھینکنا ہے. اور آپ نے ایک, چونکہ آپ نے حرم کے اندر جانا ہے تو آپ نے محترم بن کے جانا ہے, وہاں پہ کوئی علامت آپ کی اپنی نہیں ہونی چاہیے. تو علامات بھی وہ جو اس نے عطا کی, علامات بھی وہ جو اس نے عطا کی ہیں. سبحان اللہ. یہ پہلی شرط ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احرام جو ہے یہ حرمین میں داخلے کی پہلی شرط ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی, ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے. اس کو پروفیسر صاحب سیکھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. پھر لمبی بات ہو جائے گی آگے. جس طرح پھر وہ حرم میں پہنچ جاتا ہے تو طواف کرتا ہے. وہ تو ہم نے آپ سے پوری تفصیل لینی ہے نا جی, پھر ایک پروگرام ہم نے آپ سے الگ کرنا ہے. طواف ہے, طواف کا تربیت 7 چکروں کا نام طواف ضرور ہے, لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ جی جی جی. یہ 7 چکر کیوں ہے, 9 کیوں نہیں ہوئے؟ اور حضرت ہاجرہ نے یا کسی نے بھی 7 چکر جو لگائے ہیں بعد میں, کیا ہے کہ ہفتے کے اندر 7 دن ہے. جی ٹھیک. تو اللہ کہتے ہیں کہ 7 دن آپ کا محور جو ہے وہ مجھے ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. تو اس طرح کی جو چیزیں اس کے اندر ہیں ان کو سیکھنا ہے. ہم وہ جو کہتے ہیں نا 7 لیگ 24 7 دن اور ہر لمحے 7/24 اللہ کہتا ہے کہ میں ہی محور ہونا چاہتا ہوں. تو حافظ صاحب وہ جو ایک پھر معیار جو اللہ والے دیتے ہیں وہ تو یہ ہے نا جی کہ جو دم غافل سو دم کافر. ہر لمحے میں ہر سانس میں اس کا دھیان رکھنا ہے. اچھا باتیں ہو رہی ہیں بڑی پر لطف ایمان افروز, اور حج پر تو آپ کے پروگرامز ہم نے کیے بھی, مزید کریں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. تو وہ بات جو دلوں کو گداز کرنے والی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اے حجر اسود میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. تو پتھر ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ اگر میں نے اپنے محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صاحب بات کر رہے تھے حج کے حوالے سے, تیاری کے حوالے سے. اچھا میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ذرا ہمارے ناظرین میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بچپن تھا آپ کا, شرارتیں بھی کرتے ہوں گے, تو پہاڑوں میں آپ رہے, تو وہاں کبھی جانور کو لے کے, وہ ہمارے یہاں تو کلچر ہے جی, لے کے باہر نکل جاتے ہیں, چراتے ہیں بچے, دیکھتے بھی ہیں, ابھی تھوڑا سا کم ہو گیا, لیکن وہاں بچپن میں آپ نے کیسے کسی جانور کو لے کے نکلے ہوں گے, رسی چھڑا کے بھاگ گیا ہو, آپ بیٹھے ہوں گے یہ کیا ہو گیا, یا کوئی اس طرح کا معاملہ ذرا فرمائیے نا. کچھ باتیں ہوتی ہیں بندے کو بتاتے ہوئے ذرا تھوڑی سی شرم آتی ہے, آپ بتا دیں آج, کوئی بات نہیں. دیکھیں جی, مجھے یہ قابل فخر میری زندگی کا پہلو ہے کہ میں آج بتلانا چاہتا ہوں پورے دنیا کے لوگوں کو اپنے حوالے سے کہ میری ابتدا بھی بکریاں چرانے سے ہوئی ہے. اللہ میں نے تقریباً 7-8 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر بکریاں چرائی ہیں, ریوڑ چرائے ہیں باقاعدہ طور پر. اس کے بعد گھر کے اندر ہمارے بکریاں چرانے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں, اونٹ چرانے والوں کے دل سخت ہوتے ہیں. انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے ہم بکریاں چرانے سے, ایسے ہی تو ہم نے بکریاں چرائی, ہم نے بکریاں چرائی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری گائے بھینسیں وغیرہ یہ چیزیں بھی تھیں, تو لا محالہ کی قربانی جب آتی تھی تو ہمارے ہاں یہ تصور قربانی کا ایسے ہوتا تھا. یہ چیز میں نے بحرین میں پھر دیکھی لوگوں کے اندر کہ سال پہلے ہی قربانی کے لیے ایک جانور جو ہے وہ مختص ہو جاتا تھا کہ اس جانور کی قربانی ہو, اس کی قربانی ہو. پورا سال اس جانور کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا تھا, خصوصی پروٹوکول دیا جاتا تھا. اس کو خاص چارہ ڈالا جاتا تھا, اس کو خاص اس کی پروٹوکول ہوتا, اس کا خاص قسم کی اس کی رکھوالی ہوتی. جانوروں پر محبت سے ہاتھ پھیرنا ہے جی, اس کے لیے بڑی خاص. پھر کچھ دن پہلے جو ہے اس کو نشان زدہ کر دیا جاتا تھا, نشان لگا دیا جاتا تھا. پھر ہر وقت قلائد میں شامل ہو جانا جی, اس میں وہ خصوصی چیز میں شامل ہو جاتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے یا ہم لوگ جو ہے اس کو بڑا کھلانا پلانا, اس کو خاص کر, اس کو باقی بھی جانور ہی ہوتے تھے. آپ بھی تو سب چھوٹے بچے رہے ہیں نا پیارے سے, ظاہر بات ہے, اسی سے آگے نکلے.
تو وہ جو زندگی کے وہ جو لمحات تھے نا جی، میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تھے. سبحان اللہ. کہ جب سادگی تھی، معصومیت تھی، سبحان اللہ. اس وقت دکھلاوا نہیں تھا، اس وقت یہ شہرت نہیں تھی، باقی چیزیں نہیں تھی. اس وقت ایک بچہ تھا عتیق نامی، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں جو سکون اس چیز میں تھا، یا جو چیزیں ہم نے اس وقت دیکھی. اور عید کے دن جو خاص کر ہمیں جس چیز کا انتظار ہوتا تھا کہ اب عید آ گئی ہے تو عید ہی ملے گی جی. بچوں کو خاص کر عید. اچھا، عید قربان میں بھی آپ کو عید ملتی؟ چھوٹی اور بڑی دونوں میں ملتی تھی. سال میں 2 ہی تو وقت ہوتے تھے دینے کے لیے، اب تو روزانہ پیسے مل جاتے ہیں. صاحب نے بڑا داؤ لگایا ہوا تھا جی. وگرنہ چھوٹی عید پر تو ہوتا ہے. تو پروفیسر صاحب آج کے دور میں ہم روزانہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں جی. ہمارے دور کے اندر جو میرا دور تھا، عید کے علاوہ پیسے کبھی نہیں ملتے تھے. عید میں انتظار ہوتا تھا پیسے مل جائیں گے. چھوٹی عید میں بھی مل جاتے تھے. مطلب یہ کہ ہمارے بچوں کی روزانہ عید ہوتی ہے. ہمارے بچوں کی روزانہ عید ہوتی ہے. تو وہ جو ہمارا دور تھا وہ بڑا سخت اور بڑا مشکل دور تھا، لیکن اس دور کے اندر خوشیاں زیادہ تھیں. آج دور بہت آسودہ ہے، لیکن آج خوشیوں کی لوگوں کے اندر واہ 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 واہ، بڑے نقطے کی بات دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. آسائشوں نے خوشیوں کو چھین لیا ہے، ختم کر دیا. ہمارے اوپر لباس بہت اچھے آ گئے، لیکن ہمارے اندر کی دنیا ویران ہو گئی. ہمارے بظاہر جو آج چکا چوند بہت زیادہ ہے، لیکن اندر کی دنیا ہماری تباہ و برباد ہو گئی. لوگوں کے بہت بڑے بڑے مکانات میں دیکھ رہا ہوں، بہت خوبصورت مکانات میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کے اندر ویرانگی اور ان کے اندر عجیب کیفیت ہے. بڑے بڑے بیڈ اور سلیپنگ پلز کے بغیر نیند سے محروم، نیند نہیں آتی. اللہ. تو وہ دور اچھا تھا، وہ وقت اچھا تھا، ہمارے بچپن بہت اچھا تھا. آج بھی کبھی بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کاش کہ وہ بچپن میرے بچپن کے دن وہ لوٹ آئیں. اچھا، آپ تو خیر ابھی بچپن سے نوجوانی میں آئے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا فرق کچھ پڑا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ آپ بکرا لے کے نکلتے تھے، یہیں لاہور سے ہی ہوں گے آپ، تو وہ کیفیت کیا تھی اور آج آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ تو پراپر عید ہوتی تھی. ابھی تو ہم ایڈمنسٹریشن میں لگے ہیں اور عید بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اچھا، ویسے یہ ہمارے ہاں ایک علی اعجاز بات کی جاتی ہے کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی عید کو سنوارنا، بالکل، یہ بھی تو بڑی عید ہے. بالکل، یہ بھی تو بڑی عید کی بات ہے. بالکل ایسے ہی. تو اچھا، عید قربان، ہاں، قربانیوں کا اور اظہار کا نام ہے. بالکل. تو ابھی جو آپ سنوار رہے ہیں، تو آپ گشت کرتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لے آئے، تو کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں گلی محلے میں؟ کچھ جو ہے لوگوں کے رویوں میں کوئی قانون کا نفاذ، کوئی ذمہ داری کا احساس؟ کافی بہتری ہے. اچھا، کافی بہتری ہے. ایس او پیز کا خیال لوگ ہم بہتر ہو رہے ہیں. ابھی کورونا کے ساتھ ہم سائز زیادہ ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں. ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آدھو ہمارے لیے مشکلات تو بہت زیادہ آئیں، مگر اس نے ہمیں تھوڑا سا ڈسپلنڈ بھی کر دیا ہے. جی ٹھیک. ہم زیادہ ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں، زیادہ آرگنائز ہو گئے ہیں، اور ہوپ فلی ہم چاہیں گے کہ لوگ بھی اس ٹائم جو ہے اویئرنیس کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ بھی کریں گے ہمارے ساتھ. اس طرح ذرا پیغام ایک چھوٹا سا دیجیے آپ، پیغام کے ذریعے اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو، ہمارے ناظرین کو. اس عید پہ یہی سب سے اہم پیغام ہے ہمارا جی، کہ اپنے ایک عید قربان ہے اور کوشش کیجئے گا کہ جو ہم قربانی یا فرض ادا کر رہے ہیں جی، اس کو ہم اس طرح ادا کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جی ٹھیک، جی ٹھیک. اپنی خوشیاں دوسروں کی خوشیوں میں تلاش کریں، نہ کہ اپنی خوشیاں دوسروں کے غم میں تلاش کرنے کی کوشش. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے جو محمد علی اعجاز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شیئر. آپ صاحب نوجوان آدمی ہیں، لیکن باتیں بڑی مزے کی اور خوبصورت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور جس فرد کی ذمہ داری ہے، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل جو معاملات ہیں لاہور کے، تو صفائی ستھرائی، نظافت، یہ تو مزاج میں ہو تو بات آگے بڑھتی ہے نا جی، آگے چلتی ہے. اچھا، آپ صاحب یہ فرمائیے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی بچپن کے حوالے سے، تو اس میں ذرا آپ اپنے تجربات کو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. آپ آج سے 10 20 30 40 50 سال پہلے کی صورتحال کیا تھی، اور اب آپ فرق کیا محسوس کرتے ہیں، اور یہ فرق کیوں آیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی ٹھیک. اس وقت پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اب پیسہ زیادہ آ گیا. جی ٹھیک. اور اس پیسے سے دنیاوی آسائشیں، مکان اب محلات میں بدل گئے. اور پہلے لوگ آپس میں، چونکہ سب لوگ محلے میں ایک دوسرے کو جانتے، ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہوتے تھے. آج حالت یہ ہے کہ ایک گلی میں رہنے والا اپنے ساتھ پڑوسی کو نہیں جانتا کہ اس گھر میں کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے. اس وقت ایسی بات نہیں تھی. پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو پیٹ بھرے کو کوئی خبر نہیں ہوتی. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سب گھروں میں لوگ ایک دوسرے میں جاتے تھے.
جی اب سال بعد جب عید آتی تھی نا جی تو ہر گھر میں قربانی نہیں ہوتی تھی اس وقت، چند گھروں میں ہوتی تھی، جی ٹھیک، اور وہ جو چند گھروں میں ہوتی تھی نا، اس سے یہ سمجھ لیں کہ تمام گھروں میں ہو گئی، سبھی گھروں میں ہو رہی ہے، ہاں جی، وہ ہر بچہ ہر گھر سے جن کے گھر میں قربانی ہوئی ہے نا، وہ لے کر گوشت اپنے پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے، واہ واہ، اور فریجیں بھی نہیں تھی، فریجیں نہیں یہ تھی، اتنی جناتی فریجیں بڑی بڑی جو ہیں وہ ڈیپ فریزر، جن اور کے اندر 4-5 بکرے ایک دم میں آ جاتے ہیں، بے شک۔ اچھا، وہ جو گوشت تھا نا، وہ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں پکانے والے وہ کم رکھتے تھے، جو پک گیا 2-3 دن میں، ہاں بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو گوشت خشک کرتے تھے، ہاں، اس وقت میں جب فریزر جب زیادہ ہو گیا ہے نا، جب زیادہ ہی ہے تو پھر اس کو خشک کر لیتے تھے، جی ٹھیک، وہ بھی بڑا مزیدار پکتا تھا، ہمیں یاد ہے۔ لیکن اکثر جو گوشت کا حصہ ہے، یہ آپ نے سمجھ وہ کھایا ہوا کچھ، وہ بھی کھایا ہوا ہے، ریفریش کر کے دوبارہ، ہاں، وہ خشک، وہ دھوپ میں، یہ سمجھ لیں کہ خشک کر ہوا میں خشک ہوتا تھا، کسی اور میں نہیں، جی ٹھیک، تو وہ کھایا بہت مزیدار ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ، اچھا، وہ جو ہے نا، وہ گھر یہ میں، میں نے اس لیے پوچھا کہ کچھ لوگ جب فریزر میں میرے بھائی جگہ ختم ہو جائے تو خشک کر کے رکھ لیں، ہاں جی، شروع میں ایسے ہی ہوتا تھا، اور خشک کرنے کی اجازت بھی ہے، حدیث میں بھی اجازت ہے، کیونکہ گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اب وہ ضائع تو نہیں کرنا، نہیں اس کو تو اس کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ خشک کر کے بعد میں کھا نہیں، سکتے اپنا حصہ جو تیسرے حصے میں اپنا ہے ہاں جس نے 10 اونٹ کیے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اس کے تو 3.25 اونٹ نکلا ہے، ہاں جی۔ اپنے نکلا ہے اس کے، اچھا، یہ بھی ایک اچھا اندازہ، لیکن یہ شریعت میں اس کی صراحت نہیں ہے جی کہ جیسے کہ بعض لوگ فکلوا منہا وأطعموا القانع والمعتر سے لیتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک کانے جو سفید پوش ہیں جو نکلے نہیں ان کو دو، اور جو مانگنے والے یہ ایک خود اختیار شدہ چیز ہے، لیکن شریعت کا حکم نہیں، اس میں یہ کہ آپ اپنا جتنا رکھنا چاہے رکھے، ضرورت کا ہے تو وہ تقسیم نہ بھی کرے، خود رکھ لے، اگر وہ مجبور ہے تو، جی ٹھیک، جیسا کہ بعض واقعات میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں بانٹنا چاہیے، یعنی جب یہ کہہ دیا اللہ نے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو پھر انہیں ضرور دینا چاہیے، پورے کا پورا بہرحال میرا خیال ہے، یہ کچھ میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن یہ کہ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ عید جو تھی نا، وہ اگر 2-4 گھروں میں قربانی ہوتی تھی تو وہ پورے محلے کی قربانی وہ عید واقعی عید تھی، خوشی تقسیم ہو جاتی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ کوئی واقعہ ہو، جی جی ارشاد، قربانی کے حوالے سے ایک مجھے واقعہ بھولتا نہیں ہے۔ ہم اصل میں ضلع مٹھگمری، یعنی جو اب ساہیوال بن چکا ہے، نہ جی ساہیوال نہ کہیں، میں تو ساہیوال شریف کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے سسرال ہیں ساہیوال، میں تو نہیں خالی ساہیوال صحیح، تو ہم اصل میں منٹگمری کے رہنے والے، ہماری عزیزداری اب بھی وہاں پہ، منٹگمری بسکٹ فیکٹری، وہ منٹگمری مجھے یاد ہے جی، ماشاءاللہ، تو ہم اگرچہ جیل منتقل ہو چکے لیکن خوشی غمی میں جاتے ہیں، جی ٹھیک، تو وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک ہمارے عزیز تھے جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اچھا جی، وہ عید قربان کے موقع پہ آتے اور یہاں جڑا اچھا بڑا جانور خرید کر ذبح کرتے، قربانی کرتے، ٹھیک، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے جانور خریدا، بڑا پسند ہے، وہ گھر کا پلا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی 1 لاکھ سے اوپر کا تھا، یہ بہت اچھا جانور، بہت بڑا۔ اچھا، وہ ایک آدمی سے انہوں نے خریدا اور وہ دے کر چلا گیا، وہ جب چلا گیا وہ بندہ، تو اب وہ جانور اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہا، جو اس کی رسی پکڑتا ہے اس کو چھونکتا ہے، وہ اب سب بھاگ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہر ایک کو مارنے کو دوڑ رہا ہے، اب پریشان ہو گیا مالک کہ ہم کیا کریں، اب تو یہ تو ہم تو گھر نہیں جا سکتے، ذبح کیسے کریں گے؟ اس نے فوراً بندوں کو دوڑا کہ اس بندے کو لے کر آؤ، وہ مل گیا، لے آئے اسے، اس نے کہا یار اس جانور کا ہمیں کیا فائدہ، ہم تو ذبح ہی نہیں کرتے، کہتا اچھا ایسی بات ہے، کہتا کوئی بات نہیں، وہ یہ بالفعل انہوں نے خود سنایا، جس بندے نے کے ساتھ، ہاں جی، اس نے کہا کہ وہ آدمی آیا اور اس نے جانور کے کان کو پکڑا اور اس کے کان میں نہ باتیں شروع کر دی، ہاں بالکل اپنی پنجابی میں، تینوں اتنی عمر تیری خدمت کی تھی، تینوں کھوایا پلایا، تو یہ وہ اس کے باتیں کر رہا ہے، تو آج تو نے میرے یہ کر دیا، یہ تم بے وفا ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو۔ اچھا اس نے پہلے تو ایسے کہتے ہیں کھڑا رہے، پھر اس نے ایسے شروع کر دیا، مطلب ان کو محسوس ہو گیا کہ وہ بندے کو کہ یہ اب ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار اب پکڑو اس کو لے جاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جانور جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، ہمارے 6 سال کا میرا پوترا جو ہے پوتا، وہ اس کو رسی پکڑ کر کبھی کدھر لے جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، اور پھر قربانی کے دن کی بات اس نے بتائی کہ جب قربانی کا دن ہوا نا،
تو بڑا زور لگتا ہے، پتہ ہے نا کسائیوں گرانے کے لیے، عام بندہ نہیں گرا سکتا زور۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف کسائی نے ایسے کیا اور وہ گر گیا، لیٹ گیا، لیٹ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑا جائے کچھ بھی حرکت نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ جانور بھی اپنے مالک کا کتنا مطیع اور فرمانبردار، اور ہم انسان ہو کر اس مالک کا حقیقی مالک ربہ لکنود۔ تو یہ ہم انسانوں کی حالت ہے، تو لیکن وہ جانور ہو کر اکثر جانور اپنے مالک کی وفاداری نہیں ایسا ہوتا ہے جی، یہ ہم دیکھتے ہیں بعض جانور جو ہے وہ زنجیر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اپنے مالک کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مالک کے پیچھے چلنا نہ آیا، ہمیں نہ آیا، وگرنہ تو یعنی وہ جو اس نے کہا تھا نا شاہ جی، کتے تیسی ہوتے، تو وہ جو مطیع و فرما بردار نہیں ہے اس کی کیفیت تو نہ ہے۔ ناظرین بس یہ میں درمیان میں بھول جاتا ہوں کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو مجلس ہی ایسی ہے، ایسے ایسے ہیرے آج پیغام نے جمع کیے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے آج ہمارے آنگن میں چاند ہی چاند اترے ہوئے ہیں، روشنی ہی روشنی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ دل خوش ہو گیا ہے اور عید کے مزے دوبالا ہو گئے ہیں۔ عید کا دن ایسے لوگوں کا ساتھ اور آپ کی محبت بھری نگاہیں اور سماعتیں، میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر عید مبارک، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک،